अस्सलाम वालेकुम और सबको खुश आमदेद अल्टीमेट काउंसलिंग क्लाउड चैनल में, जहां हम कैरियर मुख्तलिफ कैरियर ऑप्शंस और कुछ पर्सनल डेवलपमेंट के ऊपर कुछ दिलचस्प गुफ्तगू करेंगे। मैं हूं अयाज बेग, एक अरसे से मुख्तलिफ प्राइवेट तालीमी इदारों के साथ मैं मुंसलिक रहा हूँ। तकरीबन 18 साल से ज़्यादा का मेरा तजुर्बा हो चुका है। कुछ अर्सा मैंने एडमिनिस्ट्रेशन में काम किया, बहुत सीखने का मौका मिला। फिर कुछ अर्सा कैरियर एडवाइजिंग में गुजारा, जिसे मैं अपना सबसे ज़बरदस्त अपना गोल्डन टाइम मैं समझता हूँ। और फिर इसके बाद कुछ अर्सा तकरीबन 8 सालों से मैं तकरीबन कुछ प्राइवेट ए लेवल कॉलेजेस का डीन होने का शर्फ भी मुझे हासिल हुआ है। और उधर भी ऑफ कोर्स मुझे बहुत कुछ सीखने का मौका मिला। साइकोलॉजी में मेरा हमेशा से इंटरेस्ट रहा है और ह्यूमन बिहेवियर्स को पढ़ने का, ऑब्जर्व करने का, और वो लोग जो इस डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं उनसे सीखने का भी मुझे बहुत शौक़ है, बहुत मौका भी मिला है। खैर, ये तो था मेरा बिल्कुल एक छोटा सा तारुफ। इस चैनल यानी अल्टीमेट काउंसलिंग क्लाउड को शुरू करने का मेरा ख्वाब हमेशा से था, क्योंकि मैं जिन प्राइवेट इदारों में काम करता आ रहा हूँ, वहाँ सबसे खूबसूरत चीज़ जो मैंने ऑब्ज़र्व की वो ये कि स्टूडेंट्स की जो डेवलपमेंट जो है वो मुझे बड़ी अपील करती है। वो देखकर मुझे बड़ी खुशी होती है। मैं आपको बता सकता हूँ कि जिन ए लेवल कॉलेजेस में जब बच्चे शुरू में आते हैं तो वो कितने इनएक्सपीरियंस्ड होते हैं। कोई ज़िंदगी का ख़ास गोल नहीं होता, कोई मकसद नहीं होता, या फिर अगर गोल्स उनके होते भी हैं लेकिन वो डिसाइड नहीं होते कि उन्होंने उन गोल्स को, अपनी ज़िंदगी के उन मकासद को अचीव कैसे करना है। तो टीचर्स की रहनुमाई या फिर काउंसलर्स की गाइडेंस या प्रिंसिपल्स के साथ जो हमारे साथ जो बच्चे हेड्स के साथ जो बातचीत करते हैं, अगर उनमें उम्मीद की छोटी सी भी कोई किरण हम पैदा करने में कामयाब हो जाते हैं, तो मेरा ख्याल है एजुकेशनिस्ट जहाँ भी हों और जिस ज़माने में भी हों, उनका काम बच्चों को सिर्फ सब्जेक्ट का नॉलेज देना नहीं, बल्कि उन्हें रहनुमाई देना, उनको गलत और ठीक की तफरीक या तमीज़ सिखाना, और जो आने वाले चैलेंजेस हैं दुनिया के, जो कि बहुत ज़्यादा हैं आज के मुकाबले में, तो उन बच्चों को उनका मुकाबला, उनके साथ उनको डील करना सिखाना, उनकी तैयारी करना, एक एजुकेशन के साथ जो अटैच लोग हैं, ये भी उनका काम है। मैं इस चैनल में ये बताऊँ आपको कि मुख्तलिफ फील्ड से लोगों को और उनके एक्सपीरियंसेस को मैं आपसे, मेरी कोशिश होगी कि मैं उनको शेयर कर सकूं। और उन लोगों ने जो ज़िंदगी की मुश्किलात देखी और जिस तरह से वो लोग अपने ज़िंदगियों में और अपनी फील्ड्स में कामयाब हुए, तो वो हम इंशाल्लाह बहुत जल्द डिस्कस करेंगे। आज का प्रोग्राम सिर्फ एक इंट्रोडक्टरी प्रोग्राम है, इसलिए मैं सिर्फ मैं ही आज आपसे मुखातिब हूँ। आज हम बहुत डीपली कुछ बातें डिस्कस करेंगे कि क्या तालीम का हासिल करना जो है उसका मकसद सिर्फ अपने कैरियर्स को बनाना है या कुछ और भी है। हम जानेंगे कि हकीकत में तालीम हासिल करना क्या होता है। आज की तेज़ दुनिया में बहुत फास्ट पेस्ड वर्ल्ड है, जहाँ कैरियर के बहुत सारे ऑप्शंस मौजूद हैं और बहुत मुख्तलिफ भी मौजूद हैं, जो पहले किसी ज़माने में कोई सोच भी नहीं सकता था कि ऐसे भी कोई कैरियर के ऑप्शंस मौजूद होंगे। तो ये ज़रूरी है कि सिर्फ अपने कैरियर पर ही नज़र ना डालें, बल्कि जो शख्सियाती तरक्की, जिसे पर्सनल डेवलपमेंट भी कहा जाता है, पर भी तवज्जो दें। और जो शख्सियाती या पर्सनल डेवलपमेंट का कुछ अहम पहलू हैं, फॉर एग्जांपल एम्पैथी, रिस्पेक्ट, टॉलरेंस और एबिलिटी टू डील द क्रिटिसिज्म, ये सब कुछ हमारा समझना आज के दौर में मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और इनके ऊपर हमारी ख़ास तवज्जो होगी आज के प्रोग्राम में भी और आने वाले प्रोग्रामों में भी। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि एजुकेशन जो है वो बेसिकली बुनियादी तौर पे है क्या। तो हकीकत में तालीम हासिल करना होता क्या है? क्या ये सिर्फ स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटी और अपने कैरियर में कामयाबी के बारे में है? मेरा ख्याल है ये इससे बहुत ज़्यादा है।
تعلیم یہ ہے کہ آپ کو سمجھ آئے کہ جو سماجی اور معاشی جو پرابلمز ہیں اور ان پرابلمز کو آپ اوور کم کرتے ہوئے مثبت طور پر آپ کی جو کنٹریبیوشن ہے ایز اے پرسن, ایز اے سوسائٹی, وہ آپ کتنا پازیٹیولی کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں. یہ کچھ قیمتی اصول ہیں جو صرف کلاس روم میں نہیں بلکہ اس کے باہر پوری زندگی آپ کو ان اصولوں کے اوپر آپ اگر گامزن ہوں گے تو آپ کو آپ کی زندگی کے ہر مقصد کو حاصل کرنے میں یہ آپ کی رہنمائی حاصل کریں گے. چلے آئیں, سب سے پہلے ہم شروعات کرتے ہیں ایمپتھی سے. آج کی دنیا میں جو بہت انٹر کنیکٹڈ ہے اور دن بدن اس میں بہت زیادہ اضافہ ہوتا جا رہا ہے. آپ جانتے ہیں سوشل میڈیا کی وجہ سے دوسروں کے جذبات کو سمجھنا اور ان کے احساسات کا احترام کرنا اب مجھے لگتا ہے کہ بہت زیادہ ضروری ہو چکا ہے. تعلیم حاصل کرنا والے کی نظر میں اگر آپ صرف ایک نوکری کے لیے تیاری کر رہے ہیں تو مجھے لگتا ہے یہ کافی نہیں ہے, بلکہ زندگی کے لیے تیاری کر رہے ہیں, آگے آنے والے جو چیلنجز ہیں, تو میرا خیال ہے یہ ایز اے سوسائٹی, ایز اے پرسن جو آگے آنے جانے والے چیزوں میں آگے آنے والے زندگی کے چیزوں دور میں آپ کو کام دے گی. تو ایمپتھی آپ کو مختلف لوگوں سے جو ڈائیورس بیک گراؤنڈ کے لوگ ہوتے ہیں کنیکٹ کرنے کو مدد دیتی ہے. اور آج کی دنیا میں جہاں لوگ ایک دوسرے کے مدد سے بہت کچھ کر رہے ہیں, اس میں آپ کا کنٹریبیوشن بھی مجھے لگتا ہے ہونا چاہیے. بھائی دیکھیں, یہ جو آپ کو پتا ہے کہ انسان چاہے دنیا کے کسی بھی کونے میں یا کسی جگہ پہ بھی ہوں, وہ ایک دوسرے کی ڈائریکٹ یا انڈائریکٹ وہ مدد ضرور کر رہے ہوتے ہیں. جو یا کام یہ کام آپ یہ سمجھتے ہیں کہ جانوروں میں یا اینیمل ورلڈ کے اندر تو یہ بالکل پاسبل نہیں. فار ایگزامپل گوریلا صرف اپنی کمیونٹی کو جن میں وہ مل کر رہتے ہیں بس ایک دوسرے کی مدد تو کرتے ہیں, لیکن اگر ایک اور کمیونٹی گوریلاز کی جو ان کے کہیں پڑوسی گوریلا سوسائٹی ہو تو وہ ان کی مدد بلکہ نہیں کرتے, بلکہ اپنے ٹیریٹوریل پرابلم کی وجہ سے وہ شاید انہیں دشمن سمجھنے لگ جاتے ہیں. یا آپ بالکل صحیح سوچ رہے ہیں کہ یہ پرابلم تو انسانوں کی دنیا میں بھی ایگزسٹ کرتی ہے, لیکن آپ اندازہ لگائیں کہ کسی زمانے میں کسی شخص نے جہاز بنایا تھا اور آج اتنے عرصے بعد ہم انسان اور آگے آنے والی نسلیں بھی اس سے بہت زیادہ فائدہ اٹھائیں گی. یہ اسی طرح کے انسانوں کے جو دنیا میں یہ سب ممکن تبھی ہوا جب لوگ انٹر کنیکٹڈ ہوئے, لوگوں نے ایک دوسرے کی ویلیوز کرنا شروع کی. خیر, اس پر ہم انشاءاللہ کسی اور دن بھی گفتگو کریں گے. دوسری جو بات ہے تعلیم حاصل کرنے کی جو آبجیکٹو ہے وہ ہے رسپیکٹ, عزت. اب یہ چیز کیا ہے یہ آپ لوگوں کو بھی پتہ ہے اور ہمیں بھی پتہ ہے. بٹ اس پہ تھوڑی سی گفتگو کرتے ہیں تاکہ اس کے بارے میں تھوڑا سا اور جان سکیں. تو یہ لوگوں کے جو سوشو اکنامک ڈفرینسز کو اکنالج کرنے سے زیادہ ہے میرا خیال ہے دوسروں کی عزت کرنا, ان کے بیک گراؤنڈ یا اوپینین سے اختلاف ہی کیوں نہ ہو, ایک خوبصورت اور زبردست ماحول پیدا کرنا. یاد رکھیں, آپ کی کامیابی صرف یہ نہیں ہوتی کہ آپ نے کیا حاصل کر لیا دنیا میں, بلکہ یہ بھی ہوتی ہے کہ آپ نے اپنے آس پاس کے لوگوں پر کیا پازیٹیو اثر ڈالا. تو کئی دفعہ آپ لوگوں سے انفلوئنس ہوتے ہیں کیونکہ آپ رسپیکٹ کرتے ہیں ان کی ایک یا مختلف سوچ کو یا عمل کو, یا پھر آپ وجہ بنتے ہیں لوگوں کو انفلوئنس کرنے کی. سیکنڈ چیز ہے ہماری رسپیکٹ. تیسری ہے ہماری ٹالرنس, برداشت, جسے قوت برداشت کہا جاتا ہے. ٹالرنس کے بارے میں صرف آپ کو یہ بتاؤں کہ جو مختلف پرسپیکٹو کو جمع کر کے کسی کی پروڈکٹیو عمل کی جو بنیاد بنتا ہے. ٹالرنس بیسیکلی ایک دنیا کو ہم مختلف اوپینین سے بھری ہوئی ہے. اگر ٹالرنس ہے تو آپ کو مختلف نظریات کو قبول کرنا اور
اس کی سیکھنے کی یہ جو ٹالرنس ہے یہ بیسیکلی ان چیزوں کو سیکھنے کی اجازت دیتا ہے آپ کو. یہ بڑا ضروری ہے یہ چیز. یہ بھی بتاتا ہے کہ ہر شخص کا اپنا ایک مخصوص راستہ اور نظریہ ہوتا ہے, تو اس کو ایکسیپٹ کرنا اور اس کو اس کے ساتھ ہی قبول کرتے ہوئے آگے لے کے چلنا. اور یہ ہمارے وہ لوگ جو ریسرچ اور ڈیولپمنٹ میں زیادہ کام کرتے ہیں ان کے لیے یہ مزید مواقع فراہم کرتا ہے. سو ٹالرنس ایک ایسی چیز ہے جو کہ مجھے یہ لگتا ہے کہ ہمیشہ ہر لیول پہ اب اس کا ہونا بہت ضروری ہے. خیر, ہم نے کافی گفتگو کر لی, چلیں میرا خیال ہے آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے. ویسے تو کہنے کو میرے پاس بہت کچھ ہے اور آگے آنے والے پروگرامس میں ہم ان سب مختلف چیزوں کے اوپر بات بھی کریں گے اور لوگوں سے رہنمائی بھی حاصل کریں گے. میری پوری کوشش ہوگی کہ مختلف فیلڈ سے لوگوں کو انوائٹ کروں اور جتنا آپ کو اور میں اپنی رہنمائی بھی میری ہو سکے میں پوری کوشش کروں گا کہ میں اس پلیٹ فارم سے میں وہ انشاءاللہ مدد کر سکوں. آخر میں تعلیم حاصل کرنا صرف کتابوں میں حاصل ہوئی علم سے زیادہ ہے. یہ وہ قیمتی اصول ہیں جو آپ پوری زندگی اپنے ساتھ لے کر چلتے ہیں. ایمپتھی, رسپیکٹ, ٹالرنس, یہ تو خوشی سے سمجھنے والے ہیں جو ایجوکیشن اور اس کے آبجیکٹیوز کو ٹھیک سے سمجھتے ہیں اور اس کو اپنی زندگی میں اپلائی کرتے ہیں. مجھے لگتا ہے اصل مقصد تعلیم حاصل کرنے کا وہی ہے. جب آپ اپنے کیریئر آپشنس کے سفر طے کریں گے تو یاد رکھیں, آپ کو یاد رکھنا چاہیے کہ آپ کی کامیابی صرف یہ نہیں ہوتی کہ آپ اپنے کیریئر آپشنس پر تو آپ بہت کامیاب ہو چکے ہیں, بلکہ یہ بھی ہے کہ آپ دنیا کے آس پاس میں کس طرح پازیٹیو اثر بھی ڈال سکیں. چلیں, بہت بات ہوئی. آپ کا بہت شکریہ مجھے سننے کا, میرے ساتھ رہنے کا. اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو پلیز اس کو لائک, شیئر اور نوٹیفائی اور بیل آئیکن کو پریس کرنا نہ بھولیے گا. انشاءاللہ آپ سے بہت جلد دوسری ویڈیوز کے لیے ساتھ بھی انشاءاللہ ملاقات ہوگی. تو اپنا بہت خیال رکھیے. خدا حافظ. انشاءاللہ اگلے پروگرامز کے ساتھ آپ سے جلد ملاقات ہوگی. تھینک یو جی. اللہ حافظ.